اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کو نقل فرمایا کہ جناب نوح علیہ السلام نے عرض کی ہے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو صبح و شام، لیکن میری دعوت کے باوجود ان پر کوئی اثرات مرتب نہ ہوئے اور ان کی نفرت اور ان کی ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ اور عرض کیا کہ جب بھی میں نے انہیں تیرے دین کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے بجائے میری بات سننے کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان نفوس قدسیہ کو اللہ کے دین کی راہ میں کس قدر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، بلکہ فرمایا کہ وہ اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتے، نہ تو نوح علیہ السلام ان کا چہرہ دیکھ سکیں اور نہ ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ سکیں۔ منہ پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور کانوں میں انگلیاں کہ نہ ہم دیکھیں نہ سنیں۔ اتنی نفرت اور اتنی بد تہذیبی اور ناشائستگی کے باوجود بھی 950 برس حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے۔ اس کے بعد فرمایا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، انہوں نے تکبر کیا اور وہ باتیں کرتے تھے طرح طرح کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو، تم پر اللہ راضی ہو جائے گا، جبکہ حالات یہ ہیں کہ جو آپ کے پیروکار ہیں وہ تو عام گئے گزرے لوگ ہیں۔ سورہ شعراء میں اس طرح ہے نا کہ وہ کہتے تھے أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے پیروکار تو سب عام چھوٹے موٹے لوگ ہیں جن کی معاشرے میں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کہتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت علی الاعلان بھی دی ہے، خفیہ طریقے سے بھی دی ہے، لیکن یہ کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا۔ اگرچہ تم نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں، شرک میں مبتلا ہو، لیکن تم اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو وہ ضرور تمہیں بخش دے گا، اور صرف بخشے گا ہی نہیں بلکہ تمہاری دنیاوی مشکلات بھی آسان ہو جائیں گی۔ اور وہ مشکلات کیا ہیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہیں بارش کی طلب ہے، خشکی سے حالات برے ہیں، لیکن جب تم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو گے تو اللہ رب العزت تمہیں موسلا دار بارش عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی نہیں، تمہیں وہ اولاد بھی عطا فرمائے گا اور مال بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا اور نہریں جاری ہو جائیں گی پانی کی۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی عرض کیا کہ بہت مشکلات ہیں، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی ہے، آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا ایک شخص آیا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے بھی عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم بھی استغفار کیا کرو۔ ایک چوتھا شخص آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی تو آپ مہربانی کریں کوئی حل بتائیں، آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ ایک شخص پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا ایک ہی بات آپ نے 4 مختلف لوگوں کو سجیسٹ کی ہے، ان کی مختلف کیفیات ہیں، مختلف ان کے معاملات ہیں، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے سورہ نوح کی ان آیات کو تلاوت فرمایا کہ تم ان کی ترتیب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے استغفار کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو وہ تمہیں پانی بھی عطا فرمائے گا، بارشیں عطا فرمائے گا، اولاد بھی عطا فرمائے گا، مال بھی عطا فرمائے گا، اور باغات بھی ہرے بھرے ہو جائیں۔ گویا کہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اور تمام تکالیف جو ہیں ان کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سرنڈر کر جائیں اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ جو کچھ بھی ہے بہرحال انسان سے کمی کوتاہی تو ہوتی ہے۔ چنانچہ ان آیات بینات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تمام تر مشکلات میں، تمام پریشانیوں میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کے وہی معنی ہیں جو میں نے عرض کیے کہ صدق دل سے، حضور قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو۔